مال مفت دل بے رحم، اور ایک اور محاورہ ہے کہ چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز، یعنی چور بازار میں جو سامان بیچنے کے لیے لوگ لاتے ہیں اس کو کسی گز سے یا میٹر سے، آج کل کپڑا میٹر میں میئر کیا جاتا ہے، کچھ عرصہ پہلے گز میں میئر ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ میئر نہیں کرتے تھے بلکہ ایک لمبی سی سٹک لے کے کہتے تھے بس ایک گز یا ایک میٹر کپڑا ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ کپڑا لے لیتے تھے اور کم اس کے دام دیتے تھے، اس لیے یہ محاورہ ہوا کہ چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز، یا پھر مال مفت دل برہم، کہ کوئی چیز آپ کو اگر مفت میں دستیاب ہو تو آپ اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور آپ کے دل میں ذرا ہمدردی اور کوئی احساس نہیں جاگتا۔ میں آپ کو تھوڑا پاکستان میں سیونٹیز کے زمانے میں چند منٹ کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیونٹیز میں پاکستان کو کس طریقے سے مال مفت دل برہم ہو کے لوٹا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں اپنی ایک خالہ کے ہاں راولپنڈی شہر آیا۔ میری خالہ نے ماسٹرز کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اور یہاں راولپنڈی شہر میں ان کو پڑھانے کی ملازمت ملی تھی۔ اسکول جس جگہ واقع تھا وہاں پر اسکول کے اساتذہ کو بھی اس رہائشی کالونی میں رہائش مہیا کی جاتی تھی جہاں پر گیس یعنی سوئی گیس فری تھی۔ جب میں اس رہائش گاہ پہ مہمان کے طور پر پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پہلے تو گاؤں میں اس طرح کے گیس کی کوئی سہولت دستیاب نہ تھی، اور نہ ہی ہم نے کوئی اتنا سن رکھا تھا کہ گیس بہت ہی کہہ لیں کہ اس سے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں کھانا بنانے میں اور ہیٹنگ میں اور وغیرہ وغیرہ میں۔ تو جب میری خالہ یا میری نانی مرحومہ اس پر کھانا بناتی تھیں تو وہ گیس کے چولہے کو لو فریم پر کر کے چھوڑ دیتی تھیں، یعنی چولہا 24 گھنٹے جلتا رہتا تھا۔ میرا تعجب یہ تھا کہ ہمارے ملک میں اتنی گیس کہاں سے دستیاب ہے کہ ہم 24 گھنٹے لو فلیم پر اگر یہ ایک چولہا جلائے رکھیں گے تو یہ کتنے سالوں تک جلے گا۔ لیکن بچہ کہہ کے سب خاموش کرا دیتے تھے کہ بہت گیس ہے، بس تم اس کو سوچنا تم چھوڑ۔ تو خیر کچھ عرصے بعد ہم نے اس پر سوچنا تو چھوڑ دیا، لیکن آج جب ہم گیس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں دستیاب نہیں ہے، ملک کے اندر انرجی کے مسائل ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے مال مفت دل برہم، یعنی اتنی فری میں گیس ہم نے لوگوں کو دی، اور اس کے چارجز بھی بہت پہلے تو تھے ہی نہیں، اور پھر جب چارجز لینے شروع کی تو اتنے کم تھے کہ آج کل اگر آپ ایک گھر میں سوئی گیس استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا بل 1000 یا 2000 آئے گا ایٹ دا موسٹ، جب کہ آپ وہی کام سلنڈر کے ذریعے کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سلنڈر تقریباً 2600 سے 2700 روپے کا آج کل دستیاب ہے۔ تو آپ کو کم از کم 4 سے 5 سلنڈر اس تمام کام کے لیے چاہیے جو آپ سوئی گیس سے آج کل سردیوں میں کر رہے ہیں، تو یوں آپ کا بل 15 سے 20,000 روپیہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اب بھی سوئی گیس کے نرخ کم ہیں تو ہم بے دردی سے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ بے دردی سے لوٹنے کے ہمیں کئی اور واقعات یاد آتے ہیں۔ راولپنڈی سے مری تک ایک سڑک بنائی گئی۔ اس سڑک کے بارے میں جو ارباب اختیار تھے، یعنی جن کو معلوم تھا کہ یہ سڑک کہاں کہاں سے ہو کے اس نے گزرنا ہے، وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا گاؤں بھی آتا ہے۔ ان کے گاؤں کے پاس زمین کی کوئی قیمت نہ تھی۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا، اور یہ بات کوئی دور کی نہیں ہے بلکہ یہ ارلی 90s کی بات ہے، اس وقت ہمارا مری میں آنا جانا تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ آج کل ان کے گاؤں کے آس پاس زمینوں کے بہت ریٹ ہو گئے ہیں، اور بہت لوگ تو نہیں لیکن بہت لوگوں کے ایجنٹس آتے ہیں اور زمین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان کا گاؤں مانگا ہے جو کہ اسلام آباد سے جو مری نئی سڑک جاتی ہے اس کے اوپر۔ ہمیں یہ اتفاق ہوا اور ہم نے اس سے کہا کہ آپ ویسے ہی کہتے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس علاقے میں سے کون گزر کے زمین خریدے گا اور پھر اس زمین کو وہ کرے گا کیا جہاں کے آس پاس چھوٹی پہاڑیاں یا ٹیلے ہیں۔
لیکن پھر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کچھ ہی سالوں کے بعد ایک سڑک بننا شروع ہو گئی، اور جن لوگوں نے وہ زمینیں خریدی تھیں کوڑیوں کے مول سودے کیے تھے، پھر بہت مہنگے داموں سڑک کے کنارے کیونکہ زمین تھی، ان کو معلوم تھا کہ کہاں کہاں سے گزرنی ہے، تو ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب اسی طرح کی واردات ہمارے جو عمران خان صاحب کے اتحادی پرویز الہی ہیں، انہوں نے جو لاہور کا نیا منصوبہ ہے کہ 2050 میں لاہور کیسا ہوگا، لاہور کا شہر کہاں کہاں تک جائے گا، تو انہوں نے LDA کی یعنی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایک میٹنگ کی، اور اس میں ان کو اندر سے یہ خواہش تھی کہ وہ ان علاقوں کو بھی لاہور 2050 کے منصوبے میں شامل کر لیں جو کہ اس منصوبے کا کسی صورت حصہ نہیں بن سکتے اگر کوئی امپارشل کمیٹی یا کوئی امپارشل اتھارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرے گی۔ تو پرویز الہی صاحب نے جناب لاہور کے یعنی لاہور کو ان علاقوں تک بڑھا دیا جہاں ان کے چاہنے والے اور ان کو مدد مہیا کرنے والے، جس میں کوئی میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ زمینیں خریدی ہیں، ان کو شامل کر لیا گیا علاقوں کو لاہور 2050 کے پروجیکٹ میں۔ اور پھر اس کی منظوری بھی پرویز الہی صاحب نے چھیتی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہونے کے ممکنہ خطرے کو دیکھتے ہوئے مکمل کر لی، اور پھر اس پر ایک نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیا کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی قانونی سکم ہے، کیونکہ ایک سکم تھا کہ جن لوگوں کے علاقے لاہور شہر کی LDA کے حدود میں آتے ہیں، وہ اگر اپنے زمین یا اپنے دیگر مسائل کو اتھارٹی کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی قانون میں 1 مہینہ یا 31 دن یا 35 دن کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مقرر ہے کہ آپ اس میں آ کے اپنی شکایت درج کریں۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ سوچا کہ شاید مجھے اسمبلی جلدی نہ ڈیزالو کرنی پڑ جائے، تو انہوں نے اس مہینے کو شرنک کر کے کوئی 15-16 دن میں مکمل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس قانونی سکم کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا کہ جی بس یہ مہینہ نہیں تھا، بس اسی ٹائم پیریڈ میں مکمل ہونا تھا۔ تو یوں انہوں نے کور بھی اس کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یوں لوگ مال مفت دل بے رحم، کیونکہ صرف ایک آرڈر پاس کرنا ہے اور لاکھوں کی خریدی ہوئی زمین اگر اربوں میں اور کروڑوں میں تو نہیں، اربوں میں ہی ہے، کیونکہ لاکھوں میں آپ کچھ ایکڑ زمین خرید رہے ہیں، تو جب وہ لاہور LDA کا حصہ بن جائے گی تو یقینی طور پر اس کی مالیت جو ہے وہ کئی اربوں میں بدل جائے گی۔ تو یوں لوگ پاکستان میں SUVs استعمال کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ذاتی جیٹ یعنی جہاز خریدتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے، تو یہ اس طریقے سے لوگ دولت کماتے ہیں۔ تو اب آپ نے تھم نیل پر دیکھا کہ سوئی گیس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا کہ پاکستان میں جگہ جگہ چھید ہے۔ تو یہاں بھی مال مفت دل بے رحم کی بات ہے کہ پاکستان میں آپ بے ہنگم شہری آبادی کیے جا رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، اور یہ صرف کسی ایک شہر تک محدود نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، اس لیے تو جگہ جگہ چھید ہے۔ چھید اس طرح سے ہیں کہ جب آپ آبادی بڑھاتے ہیں تو اس کے لیے پانی کے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کراچی دیکھ لیں، حیدرآباد، لاہور، ایون اسلام آباد، راولپنڈی، جس شہر میں بھی آپ جائیں آپ کو ایک لوہے کی ارینجمنٹ لگی ہوئی نظر آتی ہے جس میں 3 پولز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک لوہے کا رسہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک لوہے کی بوکھی لگی ہوتی ہے، اور ہر کوئی زمین کے اندر 200 300 400 فٹ ہول کیا جا رہا ہے۔ یوں زمین سے پانی بے دریغ طریقے سے نکالا جا رہا ہے جیسے بے دریغ طریقے سے گیس استعمال کی گئی۔ تو ہم اس وقت حیرت میں تھے کہ گیس کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں بچہ کہہ کے خاموش کرا دیا گیا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ گیس کے مسائل ہیں۔ تو آنے والا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان میں پانی کے بہت شدید مسائل ہوں گے، اور یوں ہر کسی کو زمین میں چھید کر کے پانی نکالنا اور اس کی اجازت دینا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ حکومت بڑے شہروں کو کنٹرول کرے، اور کنٹرول تبھی کر سکتی ہے جب
یہ سوئی ہوئی عوام مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز پر آمادہ کرے، اور ان کو آمادہ نہ کرے بلکہ ان کو فورس کرے کہ آپ بڑے شہر نہیں بنائیں گے، کسی آبادی کا تناسب رکھیں گے۔ جرمنی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بڑے شہر بنانے میں حکومتیں پابندی لگا دیتی کہ بڑے شہر نہیں بنیں گے، کیونکہ جب بڑا میگا سٹی بنے گا تو اس کے اندر کئی طرح کے جرائم اور کئی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ جا کے کوئی اور شہر بسا دیا جائے، وہاں لوگوں کو انسینٹیوز دیے جائیں، پانی کے یعنی ڈیم بنائے جائیں، پانی کا بندوبست کیا جائے تاکہ لوگوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات ایک کلیکٹیولی اویلیبل ہوں، نہ کہ ہر کوئی اپنے گھر میں 2-3 لاکھ روپے کا چھید کرائے زمین میں اور وہاں سے پانی نکالے، اور پھر پتہ چلے کہ ہر سال اس کے اندر مزید پانی کا لیول نیچے ہی سے نیچے جاتا جا رہا ہے۔ تو اس پر ویسے سوچ بچار نہیں ہے۔ آپ مال مفت دل بے رحم پاکستان میں ہر طرف سے لوٹ اور لوٹ کسوٹ کا بازار گرم ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ پاکستان کو اس طریقے سے اتنی بے دردی سے کیوں لوٹا جا رہا ہے، اور خیر پاکستان کو بھی یہ اندازہ نہیں کہ وہ اس کو لوٹا جا رہا ہے، سب لوٹنے میں اور لوٹانے میں مست ہیں۔ تو ہم نے سوچا شاید آپ کو اس کے بارے میں کچھ غور کر لیں، کچھ سوچ لیں، کچھ سمجھ لیں کہ ہمیں اس ملک کے بارے میں